أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الدرر البهية في المسائل الفقهية، فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل یہ کتاب جس کا نام ہے الدرر البہیہ، اس کے رائٹر، اس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، اور وہ فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250۔ اور اس کتاب میں جو اندرونی کتابیں ہیں، داخلی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ہم پڑھنے لگے ہیں آج 8ویں کتاب۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی کتاب الحج، اور اب ہے کتاب النکاح، اور اس کا ایک درس ہم لے چکے ہیں۔ آج کے درس میں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ الْمَرْأَةُ وَدُودًا وَلُودًا بِكْرًا ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَدِينٍ وَمَالٍ، کہ عورت کو بہت محبت کرنے والی ہونا چاہیے، بہت بچے جنم دینے والی ہونا چاہیے، کمالی ہونا چاہیے، خوبصورت، حسب و نسب اور دین اور مال والی ہو۔ آئیے اب ان مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ امام شوکانی نے کہا ہے کہ بہتر ہوگا، مناسب یہ ہوگا کہ عورت ایسی ہو جو اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہو، اور جو بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، بہت زیادہ بچے جنم دینے والی ہو۔ یہ مسئلہ کہاں سے لیا امام شوکانی رحمہ اللہ نے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے لیا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 2050 2050۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں، اس لیے پوری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ راوی ہیں حدیث کے معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا انی اصبت امرأۃ ذات حسب وجمال وانها لا تلد افاتزوجها، کہ مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کا موقع مل رہا ہے جو خوبصورت ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، حسب و نسب والی ہے، لیکن بانجھ ہے، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو کیا میں اس سے شادی کروں؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں۔ پھر وہ صحابی دوسری بار آپ کے پاس آئے تو آپ نے پھر کہا نہیں۔ پھر وہ تیسری بار آئے تو آپ نے کہا تزوج الودود الولود، ایسی لڑکی سے شادی کرو الودود، جو بہت محبت کرنے والی ہو۔ کس سے؟ ہر ایک سے، اپنے شوہر سے۔ الولود، بہت زیادہ بچے جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں تمہارے ذریعے دیگر اقوام پہ، اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ میں کہوں گا کہ میری امت سب سے بڑی ہے۔ تو یہ خواہش ہے کس کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور آپ سے محبت کا نعرہ لگانے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، اور مذاق اڑاتے ہیں ان علماء کرام کا، ان دین کے طالب علموں کا جن کے بچے زیادہ ہوں۔ دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں محبت ہے کس سے؟ اللہ کے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ہوں۔
تو اس لیے بچے کم لینا یہ شریعت کے تقاضوں اور شریعت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اور یہ معاملہ اس وقت سنگین ہو جاتا ہے جب ایسا کرنے کے پیچھے یہ سوچ ہو کہ بچے زیادہ ہوں گے تو رزق کہاں سے آئے گا، بچے زیادہ ہوں گے تو ان کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے مال کہاں سے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رازق ہونے پہ صحیح معنوں میں یقین نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قادر اور قدیر ہونے پہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتے. آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا عقیدہ کمزور ہے. ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی بچہ آتا ہے اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اور اس دنیا میں ہر ایک کا تجربہ ہے، میرا بھی آپ سب کا بھی، کہ جیسے جیسے کسی گھر میں بچے بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کسی کسی کو آزماتے ہیں رزق تنگ کر کے، وہ چاہے 2 بچے ہوں پھر بھی اللہ آزما سکتے ہیں، 4 ہوں تب بھی اللہ آزما سکتے ہیں. کیا وہ گھرانے جن میں 2 بچے ہیں یا 1 بچہ ہے وہاں ہر گھرانے میں رزق ویسے ہی ہے جیسے وہ چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پہ یقین رکھا جائے اور کثرت سے اولاد لی جائے. البتہ تب اولاد لینے میں وقفہ کیا جا سکتا ہے جب آپ کی وائف یہ چاہتی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے بچے کو 2 سال دودھ پینے کا موقع ملنا چاہیے، تو آپ لوگ احتیاط کر سکتے ہیں. تب بھی یہ نہیں ہوگا کہ حمل ٹھہر جائے اور آپ حمل گراتے پھریں. حمل ٹھہرنے سے پہلے آپ احتیاط کر سکتے ہیں تاکہ اس بچے کو 2 سال دودھ پینے کا موقع مل جائے. لیکن فرض کریں کہ ابھی اسے دودھ پیتے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں، 4 مہینے ہوئے ہیں، 5 مہینے ہوئے ہیں، نیا حمل ٹھہر جاتا ہے تو اب آپ حمل نہیں گرائیں گے. اب آپ اس بچے کی بھی مدد کریں جو موجود ہے اور جو آنے والا ہے اس کے استقبال کی تیاریاں کریں. لوگ سوال کرتے ہیں جی میری بیگم بہت کمزور ہے، میری بیگم کے لیے یہ مسئلہ ہے. تو علماء کرام کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے تو آپ اپنی بیگم کی مدد کریں، آپ کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کیا کریں، آپ اس کے لیے نوکرانی رکھ دیں. حمل گرانے کی طرف آپ کیوں جاتے ہیں؟ اس سے بچا جائے. تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عورت کیسی ہونی چاہیے؟ جو بہت محبت کرنے والی ہو اور جو بہت زیادہ بچے جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہو. تو اس سے وہ شخص جس کی عقل درست نہیں ہے، جس کی عقل سلیم نہیں ہے، وہ یہ نتیجہ نکالے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی سے تعلقات قائم کیے جائیں تاکہ دیکھا جائے کہ محبت کرنے والی ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی چیک کر لیا جائے کہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں. تو شریعت میں اس قسم کے تعلقات قائم کرنے کی کوئی گنجائش قطعی طور پہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب آپ علماء سے پوچھیں، محدثین سے پوچھیں، جنہوں نے احادیث بیان کی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اس حدیث کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس لڑکی کی والدہ کی طرف، اس لڑکی کی بڑی بہنوں کی طرف، اس لڑکی کی خالاؤں کی طرف، ان کا اپنے خامدوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے. ان کا احترام کرتی ہیں یا نہیں کرتی، ان کا ادب کرتی ہیں یا نہیں کرتی، ان سے محبت کرتی ہیں یا نہیں کرتی. اگر وہ اپنے خامدوں پہ حکم چلانے والی ہیں، نافرمانی کرنے والی ہیں، محبت دینے والی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بچیاں جو اس گھر میں تربیت پائیں گی ان کی طرف سے خطرہ یہ ہے کہ وہ بھی ایسی ہوں گی. اگرچہ یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے، بسا اوقات ایسے گھرانے میں بھی اچھی بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے. اور یہی صورتحال ہے بچے جنم دینے کی صلاحیت کی. آپ دیکھیں اس کی والدہ کے کتنے بچے تھے، اس کی خالہ کے کتنے بچے تھے، اس کی بڑی بہنوں کے کتنے بچے تھے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان عورتوں میں بچے پیدا کرنے کی کس حد تک صلاحیت ہے.
یہ اللہ رب العزت کے سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں، اہل علم میں سے ہیں، وہ اکیلے بھائی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اکیلے بھائی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب بھی اکیلے بھائی تھے، ان کے دادا جی بھی اکیلے بھائی تھے، اور اب یہ صاحب جو ہے ان کا بیٹا بھی اکیلا ہی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ویسے بھی اگر وہ لڑکی وہ ہے جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، بعد میں طلاق ہوئی، پہلے شادی ہو چکی تھی، خاوند فوت ہو گیا، اب آپ اس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا اس کی سابقہ زندگی سے کہ اس کا سلوک اپنے خاوند کے ساتھ کیسا تھا اور اس نے کتنے بچے ادھر سے لیے۔ یہ حدیث جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے معقل بن یسار والی، اس میں صحابی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اس عورت سے شادی کر لوں جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ تو آپ نے منع کر دیا۔ تو کیا ایسی عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو؟ اجازت ہے، اجازت ہے، لیکن یہ افضل نہیں ہے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ اسی عورت سے شادی کریں جس سے امید یہ ہے کہ آپ کو بہت اولاد ملے گی۔ باقی اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، ملے گی یا نہیں ملے گی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری اسباب، ظاہری آپ کی سوچ، اس سب کے باوجود اگر کوئی ایسی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جو بانجھ ہے تو اس سے شادی کرنا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ شادی کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کے گھر میں رہے، آپ کی خدمت کرے، یا اس کو اللہ نے حسن و جمال دے رکھا ہے اور آپ کے ساتھ زندگی گزارے گی، تو آپ کو امید ہے کہ یہ میرے گھر میں رہے گی تو میری نگاہیں محفوظ رہیں گی، دیگر عورتوں کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ امام شوکانی کہتے ہیں ایسے ہی اور لڑکی کو کیا ہونا چاہیے جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ کنواری۔ تو کیا وہ لڑکی جس کی پہلے سے شادی ہوئی اور طلاق ہو گئی، پہلے سے شادی ہوئی اور خاوند فوت ہو گیا، اس سے شادی کرنا حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ کس سے شادی کریں؟ کسی کنواری سے۔ کیوں؟ کیونکہ کنواری کا واسطہ صرف آپ سے پڑے گا، اس کا دل خالی ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھے گی، لیکن جس کی پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کا اور اس کے پہلے خاوند کا تعلق اچھا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتی رہے گی، اس کا دھیان ادھر رہے گا، ہر چیز میں آپ کا اور اس کا مقابلہ کرے گی، تو ممکن ہے کہ اس کے آپ کے ساتھ ویسے تعلقات قائم نہ ہو سکیں جیسے ہونے چاہیے۔ یہاں پہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے صحیح بخاری میں اس کا 5079 5079، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 715 715۔ راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، خود بھی صحابی، ان کے والد گرامی بھی صحابی، کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، ایک جنگ میں تھے، ایک لڑائی میں تھے۔ یہ کون سی لڑائی تھی یہاں پہ اس کا تذکرہ نہیں آیا، علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد غزوہ تبوک ہے، جنگ تبوک ہے۔ فلما اقبلنا، کہتے ہیں جابر کہ جب ہم واپس آئے، تعجلت علی بعیر لی قطوف، تو میں نے واپس آنے میں جلدی کی جبکہ میں ایک ایسے اونٹ پہ سوار تھا جو بہت سست رفتار تھا۔ فلاحقنی راکب خلفی، ایک سواری پہ سوار میرے پیچھے سے مجھے آ ملا۔ فنحس بعیری بعنزۃ کانت معہ، اس کے پاس چھوٹا سا نیزہ تھا، اس نے وہ میرے اونٹ کو مارا، یعنی کہ ہلکا سا۔ تو فانطلق بعیری کاجود ما انت رائم من الابل، تو وہ
لگنے کے بعد میرا اونٹ اتنا تیز رفتار ہوا کہ جس قدر تیز رفتار اونٹ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا وہ اس کی طرح ہو گیا. جابر اس سے کہہ رہے ہیں جس کو حدیث سنا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ تیز رفتار اونٹ دیکھا ہوگا اس اونٹ کی طرح میرا اونٹ ہو گیا. فالتفت تو میں نے مڑ کے دیکھا فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو اللہ کے رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام. فقال، تو آپ نے کہا ما يعجلك یا جابر، جابر جلد بازی کیوں، اتنی تیزی کیوں کر رہے ہیں آپ مدینہ واپس جانے میں؟ قلت یا رسول اللہ انی حدیث عہد بعرس، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میری نئی نئی شادی ہوئی ہے. یہاں پہ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ کے کمنٹس ہوں گے کہ جابر کی فضیلت، نئی نئی شادی کر کے بیگم کو چھوڑ کے پہنچ گئے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے. نئی شادی ہو جائے تو لوگ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ترک کر دیتے ہیں، لیکن جناب جابر کو دیکھیے اللہ سے کتنی محبت ہے، جنت کتنی پیاری ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے وہ میدان میں آئے ہیں، لڑنے کے لیے گئے ہیں اور واپس آ رہے ہیں. فقال، تو آپ نے کہا ابکرا تزوجتها ام سیبا، تو نے شادی کس لڑکی سے کی ہے، کماری سے یا اس سے جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی؟ قال قلت بل سیبا، میں نے کہا بلکہ میں نے سیب سے شادی کی ہے. سیب اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کی پہلے کبھی شادی ہوئی ہو. قال، تو آپ نے کہا حلا جاریۃ تلاعبها وتلاعبک، تو نے کسی کماری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی جو تیرے ساتھ کھیلتی اور تو اس کے ساتھ کھیلتا؟ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. ہمارا دین دین اعتدال ہے، یہ عیسائیوں والا دین نہیں ہے. عیسائیوں نے اپنے دین کا بیڑا غرق کر دیا. جو اللہ نے دین اتارا تھا ان کے لیے وہ تو اچھا تھا، لیکن جو دین کی شکل انہوں نے بنا لی ہے اس نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. کیا کہ پادری ان کا عالم دین شادی نہیں کر سکتا، اور ان کی وہ لڑکیاں جو اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیں، چرچ کے لیے وقف کر دیں، وہ بھی شادی نہیں کر سکتی. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ رپورٹس ہماری نہیں ہیں، ان کی رپورٹس ہیں کہ بہت بری صورتحال ہے، زنا بدکاری عام ہے ان لوگوں میں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے یہ چیز انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. یہ چیز اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہے. تو جب اللہ نے چیز رکھ دی ہے تو اللہ نے اسی لیے ایک عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے. کہا ہے بلکہ 2 سے بھی شادی کر سکتے ہو اگر عدل و انصاف کر سکتے ہو، 3 سے بھی، 4 سے بھی. کیوں اللہ نے اجازت دی ہے؟ کیونکہ اللہ نے چیز مردوں کی دل میں رکھ دی ہے. شہوت ان کے ہاں موجود ہے، عورت کی طرف فوری طور پہ مائل ہوتے ہیں وہ. تو آپ اللہ کی فطرت پہ پابندی نہیں لگا سکتے، لگائیں گے تو یہی کچھ ہوگا جو ان کے ہاں ہو رہا ہے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نوجوانوں کو بدکاری سے روکتے ہیں، دوسری عورتوں پہ نگاہ ڈالنے سے منع کرتے ہیں، وہاں پہ حلال جگہ پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایسی لڑکی سے شادی کیوں نہ کی جو کماری ہوتی. مراد یہ کہ اس کا رجحان اور اس کی محبت تمہارے ساتھ ہوتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس سے محبت کا اظہار کرتے تم سے محبت کا اظہار کرتی، تمہارا اس کے ساتھ ہنسی مذاق گھر میں چلتا. تو اس سے کیا پتہ چلا ان الفاظ سے کہ لڑکی بہتر کیا کہ کون سی ہو، کماری. یہ حدیث ابھی میں مکمل کروں گا، لیکن مکمل کرنے سے پہلے مجھے سیدہ عائشہ کی الفاظ یاد آ گئے. صحیح حدیث ہے بالکل. سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا ایک بار علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے رسول اگر آپ کسی وادی میں جائیں اور وہاں پہ ایک درخت ایسا ہو جس کا پھل پہلے کبھی کسی نے نہ چکھا ہو، جس کا پھل پہلے کبھی کسی نے نہ لیا ہو، اور ایک درخت ایسا ہو جس کا پھل کئی لوگ لے چکے ہوں، تو آپ کون سے درخت سے پھل لینا پسند کریں گے؟ فرمایا اس درخت سے جس کا پھل پہلے کسی نے نہیں لیا. تو سیدہ عائشہ نے اشارہ کیا کہ یہی میری مثال ہے آپ کی بیویوں کے معاملے میں کہ میں کماری ہوں اور باقی وہ ہیں جن کی پہلے شادیاں ہوئی تھی.
قال جناب جابر کہتے ہیں فلما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے تو ذهبنا لندخل، تو ہم مدینہ داخل ہونے لگے، یعنی کہ مدینہ آئے مراد یہ کہ ابھی مدینہ کے قریب تھے، تو ہم مدینہ داخل ہونے لگے۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا امہلوا حتی ندخل لیلا، ٹھہرو، رکو یہاں تک کہ ہم رات کو مدینہ میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کئی تمتشط الشعثہ، تاکہ وہ عورت جس کے بال پراگندہ ہیں وہ اپنے بالوں کو سنوار لے، کنگھی وغیرہ کر لے۔ وتستحد المغیبہ، اور وہ عورت جس کا خاوند غائب تھا وہ حدید استعمال کر لے۔ حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کو، لوہا مراد کیا؟ اسرا استعمال کر لے، مراد کیا؟ اپنے بال صاف کر لے، بغلوں کے بال، زیر ناف بال صاف کر لے۔ اچھا ان الفاظ پہ بھی ذرا غور کیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے حدیث پڑھ رکھی ہے پہلے سے کہ جو کوئی رات کو آئے اپنے گھر میں تو وہ بتائے بغیر نہ آئے۔ یہاں پہ رات کے ٹائم ہی، بلکہ وہ ابھی دن ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم رات کو داخل ہوں گے مدینہ میں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ رات کو گھر میں نہیں آنا چاہیے بتائے بغیر۔ تو یہاں پہ صورتحال مختلف ہے، جب آپ نے نہیں بتایا تو آپ رات کو گھر میں نہ آئیں، اپنی بیگم کے پاس، والدین کے پاس وہ آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی اطلاع مل چکی ہے تو آپ جب چاہیں آپ آئیں گھر میں۔ تو یہاں یہ مدینہ کے قریب آ کے اب ٹھہریں گے، جو وقت کی نماز ہے وہ پڑھیں گے، اور مدینہ میں رپورٹ پہنچ جائے گی، پورے مدینہ میں بات پھیل جائے گی، آ گئے جی مسلمان واپس آ گئے۔ تو اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ عورت جس کے بال پراگندہ ہیں اپنے بال سیٹ کر لے، اور جس نے اپنے بال صاف نہیں کیے بغلوں وغیرہ کے، وہ اپنے بال صاف کر لے۔ اور ان الفاظ سے آپ کو ایک مسئلہ اور معلوم ہو چکا ہوگا کہ لڑکیاں بھی لڑکوں کی طرح اپنے بال صاف کرنے کے لیے اس طرح استعمال کر سکتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو جس میں لوہا ہوتا ہے، ریزر استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ جب میں بتاتا ہوں تو کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ بھئی حدیث میں ایک ہی لفظ آیا مردوں عورتوں کے لیے، البتہ آپ یہ سوال کریں کہ کیا وہ پاؤڈر استعمال کر سکتی ہیں کہ نہیں، وہ کریم استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں، تو ہمارا جواب ہوگا کہ کر سکتی ہیں، لیکن جو حدیث میں ویسے لفظ آیا وہ کیا ہے؟ حدید کا ہے، لوہے کا ہے۔ تو جو اصل لفظ ہے اس کے بارے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں آیا اس کے اوپر مطمئن ہے۔ قال، جابر کہتے ہیں وقال، اور آپ نے یہ بھی کہا اذا قدمت فالکیس الکیسا، جب تم گھر پہنچو تو عقل مندی سے کام لینا، عقل مندی سے کام لینا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت یہ کی ہے، عقل مندی سے کام لینا یعنی کہ اولاد لینے کی کوشش کرو۔ کیا کوشش کرو؟ بیگم سے تعلق قائم کرو تو تعلق ایسا ہو کہ اولاد ملے، اولاد لینے کی کوشش کرو، یہ مراد ہے اس سے۔ تو حدیث واضح ہے اس مسئلے میں کہ کماری لڑکی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا اس حدیث کی جو دیگر روایات آئی ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ جناب جابر نے وضاحت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کماری سے شادی کیوں نہیں کی، میں نے ایسی لڑکی سے شادی کیوں کی ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھی۔ فرمایا اس لیے کہ میرے والد گرامی احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، اور میری بہت سی بہنیں چھوڑ کے گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ ان کی اوپر نگرانی کرنے کے لیے ایسی لڑکی کو لے کر آؤں جو ذرا سمجھدار ہو، جس کی عمر ان سے کچھ بڑی ہو، جو ان کو سنبھال سکے، ان کی تربیت کر سکے۔ تو مراد یہ کہ اگر میں ان جیسی لڑکی لے آؤں تو تربیت کیسے کرے گی ان کی؟ تو اس لیے اگر کسی کو یہ سیٹ آتا ہے کہ بیوہ لڑکی لے کر آئے، طلاق یافتہ لڑکی لے کر آئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا تھا امام شوکانی نے کہ لڑکی میں یہ بھی خوبی دیکھ لینی چاہیے کہ
خوبصورت ہو، حسب و نسب والی ہو، اچھے خاندان سے، اور دین والی ہو اور مال والی ہو۔ اس بارے میں پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر مزید گفتگو ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 5090 اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1466 1466۔ راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے عام طور پہ نکاح کیا جاتا ہے 4 اسباب کی وجہ سے۔ نمبر 1 لمالیا، اس کا مال دیکھ کر۔ کئی لوگ جو ہیں وہ مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، کیسے شادی کروں گا تو مال بہت آئے گا۔ آج کل کے زمانے میں پاکستان انڈیا میں جہیز دیکھ کر، اور پرانے زمانے میں یہ کہ اس کے پاس مال بہت ہے، مال وراثت، تو وہ سارا میری اولاد کے پاس آ جائے گا۔ ولی حسبھا، نیز عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی حسب و نسب کو دیکھ کر، فیملی بہت اچھی ہے، بڑی معزز فیملی ہے، بڑا ان کا نام ہے، اور ان میں بدکاری وغیرہ اس قسم کی حرکتیں نہیں پائی جاتی، بہت اعلیٰ قسم کی فیملی ہے۔ وجمالھا، تیسرے نمبر پہ شادی کی جاتی ہے کسی لڑکی کا حسن و جمال دیکھ کر۔ ولدینھا، اور چوتھے نمبر پہ شادی کی جاتی ہے کسی لڑکی کا دین دیکھ کر، کہ یہ عقید دین کے لحاظ سے مضبوط ہے، یہ قرآن کے اتنے سپارے حفظ کی ہوئی ہے، یہ اتنی احادیث اس کے پاس موجود ہیں، اور دین کے اوپر عمل کرنے کے لحاظ سے تہجد پڑھنے والی ہے، پردہ صحیح معنوں میں کرنے والی ہے، اس قسم کی چیزیں۔ تو آپ نے بتا دیا کہ شادی کی جاتی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان اسباب کو دیکھ کر شادی کرو، کیا کہا کہ ان اسباب کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ ان کے کوئی دیکھتا ہے لڑکی میں جمال، کوئی دیکھتا ہے لڑکی میں مال، کوئی دیکھتا ہے اس کا حسب و نسب، کوئی دیکھتا ہے اس کا دین، اور کوئی دیکھتا ہے یہ ان میں سے 2 چیزیں، کوئی دیکھتا ہے ان میں سے 3 چیزیں، کوئی دیکھتا ہے 4 چیزیں۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دین والی لڑکی کا انتخاب کر کے کامیابی حاصل کرو۔ یعنی کہ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو دنیا آخرت دونوں کے اعتبار سے، ورنہ کم از کم آخرت کے اعتبار سے، تو ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جس کے پاس دین ہو۔ دین کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس جمال بھی ہے، حسن و جمال، تو اور اچھی بات ہے، یہ 2 صلاحیتیں ہو گئیں۔ اور اگر دین کے ساتھ ساتھ اس کے پاس حسن و جمال بھی ہے، مال بھی ہے، اچھی بات ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ اگر اس میں باقی 3 صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایک لڑکی کے پاس مال ہے لیکن دین نہ ہونے کے برابر ہے، دوسری کے پاس دین ہے مال نہ ہونے کے برابر ہے، پھر انتخاب کس کا کریں گے؟ دین والی کا انتخاب کریں گے۔ حسن و جمال، مال، یہ چیزیں آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ آج مال ہے، کل نہیں ہوگا، اور آج نہیں ہے، کل ہوگا۔ حسن و جمال آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد حسن و جمال گیا، ایسا ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ۔ شادی کے بعد، ولادت کے بعد کئی عورتوں کا حسن و جمال تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو چیز قائم رہتی ہے، موجود رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ دین۔ جو چیز آپ کے کام آئے گی اس عورت میں سے، وہ دین ہے۔ اس کے دین کی وجہ سے آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، اس کے دین کی وجہ سے گھر میں دینی ماحول پیدا ہوگا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ دین اس کو مجبور کرے گا کہ آپ کی ہر بات مانے، آپ کا ادب کرے، آپ کی اولاد کو آپ کا ادب کرنا سکھائے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، پردے کا اہتمام کرے۔ اس سب کے پیچھے کیا ہوگا؟ دین ہوگا۔ تو فرمایا اس لیے کامیابی حاصل کرو دین والی لڑکی کا اہتمام کر کے۔ اور یہ جو آپ نے کہا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا یہ بدعا دی آپ نے؟ یہ عربوں کے الفاظ ہیں جو وہ استعمال کرتے تھے تقیہ کلام کے طور پہ، ان کا معنی مقصود نہیں ہوتا تھا، ان کا معنی مراد نہیں ہوتا تھا۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ جس کو میں نے کوئی بدعا دی یا برا بلا کہا اور وہ اس بدعا کے لائق نہیں تھا، برا بلا کہے جانے کے لائق نہیں تھا، تو میرے الفاظ کو اس کے لیے رحمت بنا دے، پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَتُخْطَبُ الْكَبِيرَةُ إِلَىٰ نَفْسِهَا وَالْمُعْتَبَرُ حُصُولُ الرِّضَا مِنْهَا لمن کان کفء۔ الکبیرہ وہ لڑکی جو بڑی عمر والی ہے، بڑی عمر کی جو عورت ہے، خود اس کو پیغام نکاح بھیجا جائے گا، اور اعتبار اس میں خود اس کی رضامندی کا ہے۔ بڑی عمر کی جو عورت ہے اس سے نکاح کرنے میں اعتبار خود اس کی اپنی رضامندی کا، کہ وہ راضی ہے یہاں پہ یا نہیں راضی۔ اس کی رضامندی کا حصول اعتبار اس میں ہوگا کہ وہ رضامند ہو اس شخص پہ جو اس کے ہم پلہ ہے، جو اس کے کیا ہے، ہم پلہ ہے۔ اب ان جملوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو جو امام شوکانی نے یہ کہا ہے کہ بڑی عمر کی عورت جو ہے خود اس کو پیغام نکاح بھیجا جائے گا، اس کی ممکن ہے کہ گنجائش ہو، پیغام نکاح کسی عورت کے ذریعے بھیجیں گے، لیکن بڑی عمر کی عورت بھی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس کا نکاح بھی اس کا باپ کرے گا۔ باپ کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا کوئی نکاح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان علیہ السلام واضح ہے کہ لا نکاح الا بولی، لڑکی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے، چاہے اب یہ کنواری لڑکی ہو، چاہے شادی شدہ ہو، طلاق یافتہ ہو، بیوہ ہو، بڑی عمر کی ہو۔ اور کیا کہتے ہیں امام شوکانی کے اعتبار کس بات کا ہے کہ خود وہ راضی ہو کسی ایسے شخص پہ جو اس کا کیا ہو، ہم پلہ ہو۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے 1421 1421، راوی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الأیم احق بنفسها من ولیها۔ الأیم وہ لڑکی جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے، تو اب دوبارہ نکاح ہونے والا ہے، تو فرمایا الأیم احق بنفسها من ولیها، وہ لڑکی جس کا پہلے کبھی نکاح ہو چکا ہے وہ اپنے ولی کے مقابلے میں اپنے اوپر زیادہ حق رکھتی ہے۔ والبکر تستأذن فی نفسها، اور جو کماری لڑکی ہے اس سے اجازت مانگی جائے گی اس کے بارے میں نکاح کا فیصلہ کرتے ہوئے۔ وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، کماری لڑکی اجازت کیسے دے گی؟ خاموش رہ کر۔ والد نے کہا کہ ہم آپ کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کرنے لگے ہیں، وہ لڑکے کو پہلے سے جانتی ہے یا نہیں جانتی تو آپ نے پورا تعارف کروا دیا کہ یہ لڑکا ہے، یہ اس کی عمر ہے، یہ اس کی تعلیم ہے، یہ اس کا خاندان ہے، فلاں شہر میں رہتا ہے، یہ اس کی فیملی ہے، سب باتیں آپ نے اس کے سامنے رکھ دی، اور وہ آگے سے انکار نہیں کرتی بلکہ خاموش رہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے۔ اچھا، کماری اور وہ لڑکی جس کا پہلے کبھی نکاح ہوا ہے، دونوں میں فرق ہے کس لحاظ سے کہ کماری لڑکی کے سامنے آپ لڑکے کا تذکرہ کریں گے، تعارف پیش کریں گے، وہ خاموش رہے گی تو وہ راضی ہے، لیکن جو سیب لڑکی ہے، ایم لڑکی ہے، جس کا پہلے کبھی نکاح ہوا تھا اور پھر بیوہ ہو گئی تھی، طلاق یافتہ ہو گئی تھی اور دوبارہ نکاح ہو رہا ہے، اس سے باقاعدہ میٹنگ کی جائے گی، اس سے باقاعدہ مشورہ کیا جائے گا، باقاعدہ گفتگو کی جائے گی اس کے ساتھ۔ تو یہ فرق ہے کس میں؟ کماری لڑکی میں اور اس لڑکی میں جس کا پہلے کبھی نکاح ہوا ہے، لیکن دونوں لڑکیاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ولی کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی رائے لے، اور اگر وہ اس کو مجبور کرتا ہے کسی جگہ نکاح کرنے پہ جبکہ وہ مطمئن نہیں ہے، دھکے سے اس کا نکاح کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا،
وہ کیا ہوگا؟ وہ نگار ہوگا۔ یہاں پہ آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہوں گا جسے روایت کیا امام نسائی رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے 3271، 3271، اور راوی ہے سیدہ عائشہ، اور امام ابن ماجہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1874، 1874، اور راوی ہیں بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ کے الفاظ کی طرف آتے ہیں کہ ان کی حدیث میں الفاظ کیا آئے ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ان فتاۃ دخلت علیہا، ایک لڑکی، نوجوان لڑکی میرے پاس آئی، فقالت، تو کہنے لگی، مجھے بتانے لگی کہ ان ابی زوجنی ابن اخیہ لیرفع بی خصیصتہ وانا کارہا، میرے باپ نے میری شادی کر دی ہے اپنے بھتیجے سے۔ کیسے؟ کیوں سے شادی کی ہے؟ تاکہ میرے ذریعے اس کے مقام کو بلند کرے، جبکہ میں ناپسند کرتی ہوں اس کو۔ یہ جو الفاظ ہیں میرے ذریعے مقام کو بلند کرے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ میری شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر کے میرے والد صاحب اپنے مقام کو، اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنا چاہتے ہیں چچا کی نگاہوں میں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا میرے مقام و مرتبہ کا نہیں ہے، لیکن میری اس سے شادی کی جا رہی ہے تاکہ اس کا مقام و مرتبہ میرے ذریعے کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے۔ قالت، سیدہ عائشہ نے کہا اس سے، اجلسی، بیٹھ جاؤ، یعنی کہ یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، حتیٰ یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول تشریف لائے۔ فاخبرتہ، تو میں نے آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ۔ فارسل الی ابیہا، تو آپ نے اس کے والد کو پیغام بھیج دیا کہ آؤ۔ تو وہ والد آ گیا، تو آپ نے گفتگو کے بعد فجعل الامر الیہا، آپ نے نکاح کو برقرار رکھنے نہ رکھنے کا معاملہ لڑکی کے سپرد کر دیا۔ اب تم بتاؤ جی، تمہاری مرضی چلے گی۔ فقالت، تو لڑکی کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد اجزت ما صنع ابی، میرے والد نے جو کچھ کیا ہے میں اس کو قبول کرتی ہوں، میں اس نکاح کو برقرار رکھتی ہوں۔ ولیکن اردت، میں آپ کے پاس کیوں آئی تھی؟ ولیکن اردت ان اعلم، تاکہ میں جان سکوں، علی النساء من الامر شیء، کیا اس معاملے میں عورتوں کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ تو پتہ چل گیا کہ عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو باپ لڑکی کی شادی کرے گا، وہ نہیں ہے تو اس کا بڑا بھائی کرے گا، دادا کرے گا، ولی کوئی نہ کوئی کرے گا، خود وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی کا نکاح وہاں پہ کرے جہاں پہ وہ ناپسند کرتی ہے۔ ہاں، آپ اس کو قائل کر سکتے ہیں پریشر ڈالے بغیر، پیار و محبت سے، کہ بیٹا یہ لڑکا تمہارے لیے اچھا ہے، یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تمہارے لیے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو لڑکے کی صلاحیتوں کا علم نہ ہو، آپ بتائیں گے، فوائد بتائیں گے، وہ قائل ہو جائے الحمدللہ، نہ قائل ہو تو آپ کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ اس سے ملتی جلتی چند ایک اور حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام نے اس معاملے میں عورتوں کا کتنا خیال رکھا ہے، کیونکہ زندگی کس نے گزارنی ہے؟ عورت نے گزارنی ہے۔ جب وہ ایک لڑکے کو پسند ہی نہیں کرتی تو وہ کیسے 20 سال 30 سال اس کے ساتھ گزارے گی؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ ایک اور حدیث ہے، اس کا ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں نمبر ہے 1873، 1873۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے، قاسم بن محمد بن ابو بکر، وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن یزید اور مجمع بن یزید الانصاری، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ہاں ایک آدمی تھا جس کو کہا جاتا تھا خزام، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا
لیکن وہ بیٹی اس باپ کے کیے ہوئے نکاح کو ناپسند کر رہی تھی، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے والد کے نکاح کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. تو پھر بعد میں اس عورت نے نکاح کیا ابو لبابہ بن عبد المنذر سے. اس کا مطلب نکاح ختم ہو گیا. اور ایک راوی نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی سیب تھی، یعنی کہ وہ تھی جس کا پہلے کبھی نکاح ہوا تھا اور اب دوسری بار نکاح ہو رہا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کا کس حد تک حق ہے کہ اس کی اجازت سے نکاح کیا جائے. ابن ماجہ میں ایک اور حدیث 1875 1875 عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان جاریۃ بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کماری لڑکی نبی علیہ السلام کے پاس آئی، فذکرت لہ، تو اس نے آپ سے ذکر کیا، تذکرہ کیا کہ ان اباہا زوجہا وہی کارہا، کہ اس کے والد نے اس کی شادی کر دی ہے جبکہ وہ اس شادی کو جہاں پہ کی گئی ناپسند کرتی ہے. فخیرہا النبی، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو نکاح کو برقرار رکھیں گے، چاہو گی تو نکاح کو کینسل کر دیتے ہیں. یہاں سے آپ ایک اور چیز کو بھی نوٹ کریں گے کہ ولی کے نکاح کرنے سے نکاح ہو جائے گا، اب لڑکی کینسل کروا سکتی ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. اس سے میں ایک اور نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، وہ کیا کہ جب نکاح ہو رہا ہوگا تو نکاح پڑھانے والے مولانا صاحب کیا نکاح پڑھاتے ہوئے لڑکے کے ساتھ ساتھ لڑکی سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تو اس نکاح پہ راضی ہے یا نہیں؟ اگر پوچھنا ضروری ہوتا تو پھر اس لڑکی کا نکاح کیسے ہو گیا جو اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی؟ اس سے پتا چلا کہ نکاح پڑھانے والی مولانا صاحب کا تعلق لڑکی سے نہیں ہوگا، لڑکی کے باپ سے ہوگا بس. ہاں آپ اس سے تسلی کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے بیٹی کو بتایا ہے، بیٹی سے اجازت لے لی ہے. البتہ قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے آپ لڑکی سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومتوں نے ایسے قوانین بنا دیے ہیں کہ اگر لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوا تو نکاح پڑھانے والے مولانا صاحب کو بھی پکڑ لیا جائے گا. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے آپ لڑکی سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن لڑکی کے ساتھ آپ تنہائی میں نہیں بیٹھیں گے، آپ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے کر جائیں، چاہے لڑکی کے والد صاحب کو، چاہے کچھ اور لوگوں کو، تاکہ ان کی موجودگی میں آپ لڑکی سے پوچھ لیں کہ کیا آپ اس نکاح پہ مطمئن ہیں. تو یہ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے شرعی طور پہ نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی بتانا مفید ہوگا کہ ولی کے لیے جائز ہے، لڑکی کے باپ کے لیے جائز ہے، باپ نہیں ہے تو اس کا جو دادا ہے جس نے اس کا نکاح کرانا ہے اس کے لیے جائز ہے، اور وہ نہیں ہے تو اس کا جو بڑا بھائی ہے لڑکی کا جس نے نکاح کرانا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی اس بیٹی کو، اپنی اس بہن کو نیک لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. پیش کرنے کا مطلب کیا کہ ان کو پیشکش کر سکے کہ آپ میری بہن سے شادی کرنا چاہیں تو میری بہن کی یہ صلاحیت ہے، یہ اتنی اس کی عمر ہے، اور آپ اس سے اگر نکاح کریں راضی ہو تو میں آپ کا نکاح کر سکتا ہوں. یعنی کہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ لڑکی کا باپ خود ہی کسی عالم دین سے بات کرے، کسی نیک آدمی سے بات کرے، کسی توحید والی نمازی شخص سے بات کرے کہ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، اگر آپ اس سے نکاح کرنا پسند کریں تو میں آپ سے اس کا نکاح کر سکتا ہوں. کیا دلیل ہے اس کی؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں، جس کا نمبر ہے 5122 5122، اور راوی عبداللہ بن عمر کہ عمر بن خطاب جب کہ ان کی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، حفصہ کی پہلی شادی تھی خنیس بن حذافہ سہمی سے، اور یہ مدینہ میں فوت ہوئے، نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، یہ فوت ہوئے تو عمر فاروق کی بیٹی کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی.
تو عمر بن خطاب کہتے ہیں اتیت عثمان بن عفان، میں جناب عثمان بن عفان کے پاس آیا، فعرضت علیہ حفصہ، میں نے ان کے سامنے حفصہ کو پیش کیا. مراد یہ ہے کہ حفصہ کا رشتہ پیش کیا، یہ نہیں کہ حفصہ لڑکی کو ساتھ لے کے گئے، یہ مطلب نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ حفصہ کا رشتہ پیش کیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کر سکتا ہوں. اور عثمان بن عفان عمر فاروق کے کیا لگتے ہوں گے؟ دوست، بڑی عمر کے، اور ان کو پیشکش کر رہے ہیں کس سے شادی کرنے کی؟ اپنی بیٹی سے. کیوں کہ جناب عثمان بن عفان جیسا داماد مل جائے تو اور کیا چاہیے. ایسے داماد نے پہلے شادی بھی کر رکھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. جناب عثمان تو وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے پسند کیا اپنی 2 بیٹیوں کے لیے، کیسا یہ داماد ہوگا؟ فقال، تو عثمان کہنے لگے سانظر فی امری، میں اپنے معاملات پہ غور کروں گا پھر آپ کو بتا دوں گا. عمر فاروق کہتے ہیں فلبثت لیالیا، میں کئی راتیں کئی دن انتظار کرتا رہا. ثم لقینی، پھر مجھے عثمان ملے اور کہا قد بدا لی اللہ اتزوج یومی ھذا، کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ فی الحال میں کوئی شادی نہ کروں. قال عمر کہتے ہیں فلقیت ابا بکر الصدیقہ، پھر میں ملا ابو بکر سے. فقلت، میں نے کہا ان شئت زوجتک حفصہ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی شادی اپنی بیٹی حفصہ سے کر سکتا ہوں. فصامت ابو بکر خاموش ہو گئے. فلم یرجع الی شیء، مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا. عثمان نے یہ تو کہا تھا نا کہ میں غور کرتا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا، اور ابو بکر نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عثمان، مجھے ان پہ عثمان کے مقابلے میں زیادہ غصہ تھا، ان کو جواب ہی نہیں دیا. بھی کچھ تو کہتے ہیں نا. کہتے فلبثت لیالیا، میں چند دن چند راتیں مزید ٹھہرا رہا، تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حفصہ کے لیے پیغام نکاح بھیج دیا، تو میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول سے کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام. فلقینی ابو بکر، اب ابو بکر مجھ سے ملے اور کہنے لگے لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصہ فلم فیما ارجع الیک شیئا، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرے اوپر ناراضگی رکھی ہوئی ہے دل میں، کیونکہ آپ نے مجھے حفصہ کے رشتے کی پیشکش کی تھی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. عمر فاروق نے کہا بالکل مجھے غصہ ہے. قال ابو بکر کہنے لگے کہ میں آپ کو جواب دیتا، لیکن میرے سامنے ایک رکاوٹ تھی، میری ایک مجبوری تھی، میرا ایک عذر تھا. وہ کیا؟ کہ مجھے معلوم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بیٹی حفصہ کا تذکرہ کر چکے ہیں، یعنی کہ ارادہ ظاہر کر چکے ہیں کہ شاید میں ان سے شادی کر لوں. تو میں اللہ کے رسول کا راز آپ کو نہیں بتا سکتا تھا کہ جی اللہ کے رسول سوچ رہے ہیں، لیکن آپ کو میں اب بتاتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول حفصہ سے شادی نہ کرتے تو میں پیشکش قبول کر لیتا. عمر فاروق بڑی غیرت والے انسان تھے، ان کی غیرت مشہور و معروف ہے، لیکن خود ہی اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہے ہیں، کبھی جناب عثمان کو کبھی ابوبکر صدیق کو. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اس قسم کے علماء، اس قسم کے نیک لوگ موجود ہوں، چاہے ان کی پہلے سے شادیاں ہوئی ہوں، تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو پیش کر سکتے ہیں. اگر وہ مان جائیں تو آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. نہ بھی مانیں تو پھر بھی آپ کامیاب ہیں کہ آپ نے کوشش تو کی ہے اچھی جگہ رشتہ کرنے کی. بعد میں یہ افسوس تو نہیں ہوگا کہ میں نے اچھی جگہ بیٹی کا رشتہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ کہ لڑکی کا رشتہ خود ہی پیش کرنا کسی اچھے انسان کو، یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، امام شوکانی نے کیا کہا تھا؟ ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے کہ بڑی عمر کی عورت جب اس کا نکاح کیا جائے گا تو اس میں اعتبار خود اس کی اپنی رضامندی کا ہوگا کہ وہ راضی ہے یا نہیں، یعنی کہ راضی ہے یا نہیں اس شخص پہ جو اس کا ہم پلہ ہو.
اس کو کہتے ہیں کفءن یا کفون، ہم پلہ ہونا. کیا شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے؟ امام شوکانی نے تو کہہ دیا ہے. کیا شریعت واقعی اس کا اعتبار کرتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ شریعت میں اعتبار ہے کہ آپ لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کریں جو دین کے لحاظ سے لڑکی کے ہم پلہ ہو. آپ کی لڑکی کیا ہے؟ مسلمان. تو لڑکا بھی کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے. اور آپ کی لڑکی دین کے لحاظ سے بہت اچھی ہے تو لڑکا بھی دین کے لحاظ سے بہت اچھا ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ مال کے لحاظ سے وہ لوگ پیچھے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یا فیملی کا جو معاشرے میں مقام و مرتبہ ہے اس لحاظ سے وہ پیچھے ہیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کئی علماء کرام اس موضوع کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھ لیں، آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی آپ نے کی ہے اس لڑکے سے جو ہاشمی تھا، یعنی کہ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ کا خاص خاندان ہے، ہاشمی خاندان ہے، آل بیت میں سے. لیکن باقی 3 بچوں کی شادیاں آپ نے ہاشمی خاندان سے باہر کی ہیں. یعنی کہ آج کی جو زبان چلتی ہے انڈیا پاکستان میں، اس کے لحاظ سے میں کہوں کہ آپ نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادیاں سیدوں سے نہیں کی، آل بیت سے نہیں کی. عثمان کون ہے؟ بنی امیہ میں سے. 2 بیٹیاں دی ہیں ان کو باری باری. ابو العاص کون ہے؟ بنو امیہ میں سے. اور دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کی نگاہوں میں بنی امیہ کی کیا اہمیت ہے. ان کو 4 میں سے کتنی بیٹیاں دی ہیں؟ 3. پھر آپ نے اپنی پھپھو کی بیٹی زینب بنت جاش کا نکاح کس سے کیا تھا؟ پہلے زید بن حارثہ تھے. وہ کون تھے؟ آزاد کردہ غلام. قریشی لڑکی کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے. یہ نکاح کر کے آپ نے بتا دیا کہ ان چیزوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، دین کی طرف دیکھا جائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو اچھا لڑکا، دین والا لڑکا اپنی فیملی میں مل جائے تو ذرا سہولت رہتی ہے ڈیلنگ کرنے میں بس یہ مسئلہ ہے. اگر آپ کے چچا کا بیٹا آپ کے یعنی کہ یا لڑکی کے چچا کا بیٹا، لڑکی کے خالہ کا بیٹا، لڑکی کے ماموں کا بیٹا، یہ جو کزن وغیرہ ہوتے ہیں، اگر یہ باصلاحیت ہوں، دین والے ہوں، تو ان سے ڈیلنگ کرنا آسان ہوتا ہے. پہلے سے آپ ان کو جانتے ہیں اچھی طرح. ورنہ دین میں صرف نکاح کرتے ہوئے دین کی طرف دیکھا جائے گا، دیگر امور کی طرف دیکھنا ضروری نہیں ہے. اگر دین کے ساتھ ساتھ آپ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں جائز ہے. دین کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملی کا یہ ہے کہ یہ نہیں، جائز ہے. آپ اپنی فیملی سے باہر حصہ نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں. لیکن فیملی کے لڑکے سے، کاسٹ اور برادری کے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے آپ ایسے لڑکے کا انتخاب کریں جو بدتی ہو، جو کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو، تو یہ جرم ہے. آپ اپنی بیٹی کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کے دین کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو یہاں پہ آ کے پھر آپ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ برادری کی طرف نہ دیکھیں، کاسٹ کی طرف نہ دیکھیں. البتہ لڑکے میں دین اور اخلاق دیکھنا چاہیے، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب تمہارے پاس رشتے کے لیے ایسا لڑکا آئے جس کا دین بھی تمہیں پسند ہے اور اخلاق بھی. کتنی چیزیں؟ دین اور اخلاق. دین کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حرام امور سے بچتا ہے. اور اخلاق، گفتگو کرنے میں اچھا ہے، بدتمیز قسم کا نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، گالیاں دینے والا نہیں ہے، اور انتہائی درجے کا کنجوس نہیں ہے. تو یہ اخلاق بھی پسند ہے، دین بھی پسند ہے، تو پھر آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اپنی بیٹی کا نکاح وہاں پہ کر دینا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو فرمایا زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد ہوگا. جب ایسی لڑکیاں بیٹھی رہیں گی اور غلط جگہوں پہ ان کا رشتہ آپ کریں گے تو زمین میں فتنہ فساد ہوگا، اور کیا ہوگا. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع کو
مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کا علم صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔